آرمی چیف ہی والی وارث ہیں اس ملک کے. اوور آل ساری سپریم پاور ہیز بین گیون ٹو آرمی چیف. اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہے کہ یہ غیر آئینی یا غیر جمہوری اس کو تاثر دینے کی وہ کوشش کرتی ہے. فوجی سربراہ کو 5 اسٹار جنرل کو جی اور صدر مملکت کو تاحیات استثنا لائف ٹائم امیونٹی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، سو موٹو ایکشن کا خاتمہ. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے جو آج بھی جیل میں ہیں، کیا ان کو بھی یہ جو اس امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے رابطے کیے، انہوں نے کہا جی یہ نکال دیں. تو پاس ہونے سے پہلے پرائم منسٹر کی امیونٹی نکل گئی. آپ کو یاد ہے کہ کیسز تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر بہت سارے معاملات تھے جو وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کیسز ختم ہوتے گئے. جو بھی پبلک کے ووٹ کے ساتھ اس میں لائف ٹائم امیونٹی کا تصور بنتا ہی نہیں. ویلکم ٹو وی واٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. آج ہم رانا صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ رانا صاحب آخر یہ 27ویں ترمیم ہے کیا، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے رانا صاحب کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی ڈیتھ ہے یہ جو 27ویں ترمیم ہے. میں آسان لفظوں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 27ویں ترمیم کے بعد آرمی چیف ہی والی وارث ہیں اس ملک کے. اوور آل ساری سپریم پاور ہیز بین گیون ٹو آرمی چیف عاصم منیر صاحب. بہت شکریہ. بالکل اس کو انٹرپریٹ ایسے ہی ہونا ہے اب، کیونکہ 27th امینڈمنٹ کا جو مین سکیچ ہے وہ سارا مرکز ریڈیس وہ انہی سے جڑے اختیارات ہیں. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کہ جی جو اس میں کرٹیسزم ہے وہ بیسیکلی یہ کہ انڈیویجولز کے پاس ایبسلوٹ پاور کا آنا اور اس کے علاوہ انہیں لائف ٹائم امیونٹی ملنا، تاحیات استثنا. یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر اس ترمیم کو لے کے اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہے کہ یہ غیر آئینی یا غیر جمہوری اس کو تاثر دینے کی وہ کوشش کرتی ہے. رانا صاحب اسی بات پہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو یہ امیونٹی دینے کے بعد مطلب یہ جو ہمارے افسر بالا ہیں تو یہ تو پھر قانون سے بالا تر ہو گئے. بس وہ قانون ہی بن گیا ان کو تحفظ دینے کا. دونوں ہاؤسز نے پاس کر دی ہے، کیبنٹ نے اس سے پہلے کر دی تھی، ڈرافٹ ہوا. ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح اپوزیشن نے پیپر سینٹ میں ہوا میں اڑائے لیکن وہ بات بنی نہیں. انہوں نے 64 ووٹ اپنے سیکیور کیے، 2/3 کے ساتھ سینٹ سے پاس ہو گئی، ادھر قومی اسمبلی میں پاس ہو گئی. تو جب قانون ہی بن جائے تو پھر آپ اس کو کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ قانون سے بالا تر ہو گیا، پھر وہ اس کا آئینی حق تصور ہو جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ جی مین اس کے اوپر لیڈنگ پوائنٹ یہ کہ وہ ان کو جب 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد صاحب ریٹائر ہوں گے 27 نومبر 2025 کو، تو اس کے بعد ان کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ وہ عہدہ بھی ختم ہو جائے گا. ساتھ ہی آرمی چیف کے پاس یہ وہ پھر سی ڈی ایف یعنی اس جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہے اس میں نیوی یا ایئر فورس کا بندہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی فی الحال وہ فیلڈ مارشل صاحب بھی وہ بن جائیں گے. اس کے بعد کچھ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیٹ ڈز میک سینس نو کہ اگر آرمی چیف کے پاس آپ کی نیوی کا بھی اختیار چلا جائے اور باقی دیگر فورسز کا بھی چلا جائے تو وہ تو چلو ود ان انسٹیٹیوشن ہے نا. ہم نیوی کو بھی آرمی ہی سمجھتے ہیں اس ملک میں. ایک تاثر تو یہی ہے کہ نیوی بھی ایک آرمی ہے. تو یہ تو چلو تاثر درست ہو جائے گا پھر سے دوبارہ کہ آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں اس میں. لیکن باقی اوور آل کانسٹیٹیوشنلی اب آرمی چیف کی جو پاورز ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ سے بھی زیادہ پاورز ہو گئیں. جی بالکل. وہ اصل میں دیکھیں ان کا مدعا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ حال ہی میں جنگ والا مسئلہ بنا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایک یونیفائڈ کمانڈ کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کہ سارا کچھ مل ملا کے تو ڈیسیجن میکر اس کا جو اس پاور کو ایکسرسائز کرے گا اور ود ان نو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈیفینڈ کرنا ہے یا اٹیک کرنا ہے، وہ اس کے پاس ہوگا سی ڈی ایف. تو اگر آپ کے پہلے والے بیسک اور بنیادی سوال کے اوپر میں بات کروں تو وہ 4 مین پوائنٹ ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ جناب فوجی سربراہ کو 5 اسٹار جنرل کو اور صدر مملکت کو تاحیات استثنا لائف ٹائم امیونٹی،
नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम जी। नंबर 3 सू मोटो एक्शन का खात्मा, ठीक है, वो नहीं ले सकते। और नंबर 4 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जितना भी आपका सेटअप है उसमें ये 2 लोग जो हैं, ठीक है, सदर और चीफ साहब, इनका आने वाले और इनके ओहदों पे ना रहने के बाद भी एक ऐसी इस्तिस्ना रहना जिसके बाद कि वो कोई भी आने वाला फायदा उठा सकता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन मैं अभी आपसे अदालत पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो हमारे अभी चीफ जस्टिस साहिबान लगते हैं, जैसे अभी भी करंटली जो चीफ जस्टिस याजा साहब हैं, उनको वज़ीर आज़म ने अपॉइंट किया था या सदर, दोनों की मुशावरत से ही गॉट अपॉइंटेड। अब इस तरमीम के बाद अब इनकी अपॉइंटमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी क्या? जी, उसमें काफी सारे तकर्री और तबादले, ट्रांसफर का भी, अच्छा, ट्रांसफर्स भी ठीक वो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है, उनके पास आईनी अदालतों के पास वो मामला जा सकते हैं। और उसमें जो है वो काफी सारी पावर्स जो आपकी दूसरी अदालतें एक्सरसाइज करनी थी वो उनसे बैलेंस उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज्यादा अवामी दिलचस्पी का बायस वो ताकत है जो इस तरमीम के जरिए सर्टन इंडिविजुअल्स को हासिल होंगी, तो उस पर मैं नाक़दीन की 2 आरा आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और वी बॉट्स के व्यूअर के लिए। एक कि ये खौफ और किसी डर पे मबनी अमेंडमेंट है, किसी डर के नतीजे में बनाई जाने वाली। आई डॉन का एडिटोरियल है, ठीक है जी, इस हवाले से वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। उसके एक पैराग्राफ में लिखा है कि क्यों आपको किसी एक शख्स को ताहयात इस्तिस्ना चाहिए होता है। क्या वो किसी ऐसी चीज़ को एक्सरसाइज कर रहा होता है कि एक सर्टन फियर जो है वो होता है कि यार बाद में मुझे कोई मसला बन सकता है। तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि खौफ की बुनियाद पे खड़ी तरमीम है, यानी इस पे बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, एक की बात काट रहा हूँ, एक इसी चीज़ पे बताएं कि अभी इसमें जो अमेंडमेंट में है कि वज़ीर आज़म और सदर को इम्यूनिटी होगी, तो क्या इस केस में जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे जो आज भी जेल में हैं, क्या उनको भी इस अमेंडमेंट से फ़ायदा उठा सकेंगे? ये बड़ा दिलचस्प और अहम सवाल है आपका, क्योंकि अब इसमें जो अप्रूव हुई है ना अमेंडमेंट, इसमें प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी शामिल नहीं है। फारूक एच नाइक साहब, बट राणा साहब कल शहबाज शरीफ ने तो कहा था जी मेरे पीछे से ये इन्होंने ये कर दी है, ये तो वो उन्होंने अनडू करा दिया ना फाइनल ड्राफ्ट में से। ये जो आप कह रहे हैं उसके बाद उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने कहा जी ये निकाल दें, तो पास होने से पहले प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी निकल गई। इसलिए मैं 2 यानी कि पहले इन्होंने इम्यूनिटी दी, बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ओहो ये कुछ और भी हो सकता है इसके बाद। कुछ सेनेटर्स की तजवीज थी कि यार अगर आर्मी चीफ के लिए ये होगा और सदर ममलिकत के लिए होगा, तो नून लीग के सेनेटर्स ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। शहबाज साहब ने कहा कि अच्छा अभी देखते हैं, यानी अभी वो उसकी तरफ बढ़ने वाले थे, तो सुना है कि फारूक एच नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा है, उन्होंने दसिया, उन्होंने कहा भाई ये फायदा और कैदी नंबर 804 भी हो जाना है, ठीक है। जब इसका इत्तलाक होगा तो उसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली इमरान खान या साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, ठीक। हालांकि शहबाज शरीफ ने यह तासुर नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने कहा जी हम अवामी नुमाइंदे, हम कोई भी इस्तिस्ना मैं नहीं चाहता, ठीक है, बाद में कभी किसी ने ट्रायल कर। लेकिन कहते हैं एक कहानी ये कि फारूक एच नाइक साहब ने जगाया, उन्होंने कहा हेलो भाई। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, आपको याद है कि केसेस थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत सारे मामला थे, जो वज़ीर आज़म बनने के बाद वो केसेस खत्म होते गए। तो इन्होंने तो इम्यूनिटी से ऐसा फायदे तो उठाए इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और देखें पीपल्स पार्टी ने जो सदर को ऐड करवाया है वो इसी चक्कर में करवाया ना कि आसिफ अली जरदारी साहब का आना जाना जेलों में लगा रहा। उन्होंने कहा यार बहती गंगा से हाथ धो लो, लगते हाथ चीफ साहब ने थले सदर भी पा दियो। इसी तरह उन सेनेटर्स ने कहा वजीर आजम भी पा दो, तो वो तो शहबाज शरीफ को पता चला कि यार नहीं, तो उन्होंने कहा। दूसरा ये इसमें पॉइंट ये, अब हम अपना एनालिसिस करते, जो अवामी नुमाइंदा है ना, जो भी पब्लिक के वोट के साथ हिसाब से उसमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी का तस्वुर बनता ही नहीं। अवाम उसे इलेक्ट करती, वो अवाम को जवाबदेह होना चाहिए।
یہ کوئی چکر نہیں کہ پوری زندگی نہ کوئی اس کی پروسیکیوشن نہ. یہ تو بادشاہ سلامت والا سین ہو بادشاہ گیا سلامت کہ بادشاہ سلامت جیسے ہو کہیں گے ویسے ہی ہوگا, ہر چیز سے ان کو استثنا ہوگی. دوسرا یہ کہ وہ جو آپ نے اس میں بات کی تھی سو موٹو کی, اس کی کہانی بھی اس سے ملتی جلتی ہے. اچھا, سو موٹو یا تو لیتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جب لیتے ہیں تو وہ ایسا کئی دفعہ بالکل ہی بیکار جگہ پہ لے لیتے ہیں. یہ ماضی میں پاکستان میں ہوتا ہے, بالکل ہوا, ٹھیک ہے, کہ جی ادھر یہ شراب پکڑی گئی, ادھر یہ ہو گیا, ادھر ثاقب نثار صاحب خود جاتے رہے, کبھی کچھ جا کے چھاپے مار رہے ہیں کہیں کہیں, چیف جسٹس آف پاکستان جا کے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار ہے نا رنگ بازی ہے, اس کو بھی لپیٹے, ٹھیک ہے جی. تو ایک تو وہ بھی اس میں سے نکل گیا. تو اب بات یہ ہے کہ الارمنگ پتہ کیا ہے, چوری اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی ترمیم ہے کہ یہ اس سیٹ اپ کے ساتھ منسلک ہے کہ جیسے ہی سیٹ اپ چینج ہونا تو انہوں بھی اڑا دیتا جانا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ انڈویبل ہے, وہ انڈویبل اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2/3 چاہیے آپ کو نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس وجہ سے انفرادی شخصیات کے تحفظ کے لیے بنی گئی آئینی ترامیم سسٹین نہیں کرتی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کل کو کوئی بھی آئے گا اس کے پاس 2 تو وہ سب سے پہلے یہ کٹنگ کرے گا کہ یار لپیٹو یار یہ انہوں نے اپنے لیے بنائے. لیکن رانا صاحب آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر رہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو یہ امینڈمنٹ پاس کس طرح سے ہوئی ہے. آپ کو ایک پی ٹی آئی کے بندے نے ریزائن کیا اور وہاں پہ آپ نے تقریر سنی ہے, انہوں نے جو کہا ہے. بالکل بالکل, جناب سیف اللہ بڑو صاحب میں اور ایک جے یو آئی ایف کے صاحب تھے, تو انہوں نے کہا جی اسی فیلڈ مارشل دا کر کے ہم نے تو وہ کیا یہ, اور بڑے اعزاز کی بات ہے, اور بعد میں انہوں نے پھر ریزائن دے دیا, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے پاس, تو اس طرح سے وہ تو کل کو بھی رانا صاحب الٹیمیٹلی جب آپ ہم لوگ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے, ہمیں ماننا پڑے گا رانا صاحب. ہاں جی. اور اس ملک کا میرے خیال سے طریقہ کار بھی رانا صاحب یہی ہوگا, کل کو بھی ہمیں جو پاورز ہیں وہ ہماری فوج کے پاس ہی رہیں گی, اور میرے خیال سے کنٹرول وہی کر سکیں گے اس کو, اور جیسے وہ کرتے آئے ہیں تھرو آؤٹ. جی جی بالکل اسی طرح سے وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور یہ معاملات ایک حقیقت ہے, اور وہ سب کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم میں نا آہد رد عمل بہت کم آیا. یہ ترمیم اسٹرکچرلی جتنی کنٹروورشل ہے, یا جس کی بنیاد جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس نے چوری اعتزاز نے نام لے گا, انہوں نے کہا اس پہ مورخ یعنی ہسٹورین یہ لکھے گا کہ عمران خان نے ڈر تو بڑھائی گئی سی, اتنی سی اس کی ویلیو. حالانکہ جو آئین کا کینوس ہوتا ہے وہ انڈیویجول کے فیئر کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا. تو ٹو کٹ اٹ شارٹ کے وہ جو میں نے صاحب ایک اور چیز اعتزاز حسن سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے اوپر بڑی سینسٹیو رہتی تھی, اس کے اوپر پچھلے دنوں باتیں چل رہی تھیں کہ اس کے اندر بھی ایک شک اور ایڈ کر کے جو پاورز ہیں وہ وفاق کے پاس واپس چلے جائیں گی, وہ NFC ایوارڈ کی شیئرنگ اینڈ آل دیٹ. تو وہ بھی معاملہ ایزی ہو گیا. وہ انہوں نے بڑی منجن فروشی کی پیپلز پارٹی نے, انہوں نے جی پہلے ایک مقدمہ بلڈ کرنا شروع کیا, شازیہ مری وغیرہ, بلاول صاحب کے ہم 18ویں ترمیم کو وہ چھیڑنے نہیں دیں گے. وفاق نے جو ہے وہ صوبوں کو امپاور کیا تھا, ہمارا لیے یہ تمغہ ہے, اعزاز ہے, یہ وہ بلڈ کیا کیس. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا CEC کا, اس میں اس کو ریویو کرنا شروع کر دیا 27th امینڈمنٹ کے ڈرافٹ کو. سینٹ میں آنے سے 2 دن پہلے میٹنگ بیٹھ گئی بڑی جاہو جلال کے ساتھ, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری ون. اب انہوں نے اینڈ پہ اس پہ کہا کہ جی ہم نے آرٹیکل 243 کے علاوہ سارا کچھ مسترد کر دیا, ہم نہیں مانتے. وہ بھائی اصل گیم ہی آرٹیکل 243 تھی. تو وہ عوام کو پبلک میں یہ تاثر ہے کہ سانو بیوقوف بنان دی ایک ناکام کوشش تھی پیپلز پارٹی تھی, ٹھیک ہے. جتنی ہم نے اب تک بات کی ہے وہ ساری جڑی 243 کے ساتھ ہوئی. بالکل ایسی. اب وہ حکومت کے لیے بھی آسان تھا, انہوں نے کہا اچھا NFC ایوارڈ صوبوں کا شیئر کم نہیں کرنا, اوکے ٹھیک ہم نے آپ کی بات مانی, آؤ اوتھے ووٹ کرو 243 آرٹیکل بھی اس میں بھی. تو پھر رانا صاحب یہ کیا کہنا درست ہوگا کہ پیپلز پارٹی کلیم کرتی تھی کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے 73 کا, اور یہ بات کہنا درست ہے 2025 میں کہ اس آئین کو ختم بھی پیپلز پارٹی نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی اس کو تیزی کے ساتھ کمزور کرنے والوں میں ایک لیڈنگ فورس کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے. جن جو کریڈٹ لیتے تھے سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہونے کے اور اس آئین کو تشکیل دینے کے,
وہ ایسی امینڈمنٹس جو آئین کے لیے, جو جمہوریت کے لیے اس طرح سے سود مند نہیں ہے, اس میں کنٹریبیوٹ یا پارٹیسپیٹ کر کے اس کو مور ویکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ یہ صحیح جیسے آپ نے کہا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ نون لیگ پہ کم مستقبل میں اور پیپلز پارٹی اس کٹہرے میں زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, جو آئینی طور پہ اور پولیٹیکلی چیزوں کو اگر آپ دیکھا جائے. بات یہ ہے کہ دو چیزیں ان اینڈ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک جو میں اور آپ ریئیکشن کی پہلے بات کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے, اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا اگر اس میں چیزیں ہیں اور ڈیموکریسی میں آپ کو حق ہونا چاہیے احتجاج کا یا بات کا, تو محمود خان اچکزئی کے علاوہ باقی لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اس پہ بات کریں کھل کے. اگر ایک طرف فیئر ہے تو دوسری طرف بھی فیئر ہے. تو یہ میری سوچ کے مطابق فیئر ورسز فیئر, ٹھیک ہے جی, خوف اور ڈر کا ہی آپس میں مقابلہ چل رہا ہے فرام دا بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے کہ یار آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے رہنمائی اس پہ خاموش ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اچکزئی صاحب ٹھیک ہے تسی کرو, لیڈ کرو. ٹھیک ہے, وہ ایسے سرسری سے بیانات جیسے میں اور آپ بات کریں اس طرح اگر کوئی کر دے گا, لیکن بڑے بڑے بندے چپ ہیں. علی محمد خان ہوتے تھے, ٹھیک ہے, شہریار آفریدی ہوتے تھے, اس طرح کے بڑے بڑے ٹارزن جو تھے نا, جو بہت بولتے تھے, وہ سارے چپ ہیں. تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے, یہ وہ آپ سے میں بات کر رہا تھا, مجھے تو اس میں سے بھی کاکھ نکلتا. وہ ہم نے بھی دیکھا ہے رانا صاحب, اس ملک میں اب وہ احتجاجی سیاست تو ہے نا, وہ اس ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے, اب وہ نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں ہے. بالکل اس پہ ڈان کا ایک آرٹیکل لگایا آپ نے, کو شاید گزرا ہو آپ کے لائن سے, اس نے ون لائنر ایک کنکلوژن دیا ہے کہ اس نے کہا کہ دی پوائنٹ آف امینڈمنٹ از ٹو ریوارڈ اینڈ ٹو کنٹرول. اوہ یس, بالکل اسی طرح سے وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یونیفائڈ کمانڈ, ٹھیک ہے, وہ عسکری ٹرم میں ملیٹریلی اس کو یوز ہوتا ہے کہ یار باس یہ کریں گے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کو پورے کو دریا کو کوزے میں بند کر رہا ہے. تو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اصل بات یہ ہے کہ کیا آئین کے بازو مروڑنے کا, کان مروڑنے کا سلسلہ 27ویں ترمیم پہ رک جائے گا؟ نو سر. فیصل واوڈا کو جی وہ کہتے ہیں 28ویں بھی کوئی آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں 28ویں آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی ایسی کی تیسی بدماشی نہیں چلے گی. یہ ورڈ یوز کیا سہیل آفریدی کے لیے, کہتا ہے بدماشی نہیں چلے گی, پارٹی بین کریں گے, 29ویں ملائیں گے, 30ویں ملائیں گے. تو یہ نا آہت یہ ہے کاغذ کا ایک شیر آئین پاکستان, اصلی شیر نہیں, یہ سرکس دا جے یا کاغذی شیر جسے کہتے ہیں, یہ وہ ہے. اس بیچارے کو جو ہے نا وہ رنگ ماسٹر جو ہے وہ اپنے حساب سے سرکس میں نچاتا ہے. جو ان کا دل کرے گا یہ کریں گے, یہ تو سمجھ آ رہی ہے بات, سمجھ آ رہی بالکل اسی طرح سے. اور یہ چیزیں نا مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جیل میں محسوس کی ہیں. ان کا اگر آپ کو لاسٹ ٹویٹ یاد آئے, کچھ دن پہلے انہوں نے کیا آرمی چیف کے حوالے سے, بہت ہی سخت تھا, بہت ہی غیر مناسب الفاظ انہوں نے سخت استعمال کیے. وہ مطلب انہوں نے ان کی بہت ساری کیپیسٹیز کو چیلنج کیا. کوئی نئی بات تو نہیں ہے, سب پہلے بھی یہی کرتے آئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہونا ہی اس طرح ہے, مائٹ از رائٹ, جو ان کا دل چاہے گا کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو انہوں نے بھی فیل کر لیا تو ہیٹ ان تک پہنچی, تو اب وہ فرسٹریشن پلس ہوپ لیسنس, ان ساری چیزیں ان تک بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی نہ یہ کتے چلے, نہ میں باہر آ رہا, نہ باہر احتجاج کامیاب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈنڈا رول کر رہا. تو شہباز شریف صاحب اور وہ میری ہی طرح سیم پیج پہ جیسے میں باجوہ صاحب کے ساتھ, اس پہ ہی میرا خیال ہے ہمیں آج. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. آپ کو یہ ہمارا انالیسس پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. تھینک یو ویری مچ.